بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی عذاب القبر۔ یہ باب اس کے بیان میں کہ جو عذاب قبر کے حق ہونے میں آیات کریمہ احادیث نبویہ وارد ہیں، ان احادیث کریمہ اور احادیث نبویہ کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرما کر یہ بیان کیا ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے، البتہ روافض اور معتزلہ اس کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر خبر احاد سے تو ثابت ہے مگر قرآن مجید سے ثابت نہیں، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے قرآن مجید کی 3 آیتیں ذکر فرمائیں جن سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے، پھر احادیث کریمہ ذکر فرمائیں۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ انعام کی ذکر کی، سورہ انعام کی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی 94 آیت کریمہ جو ہے اس 94 آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ پوری آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس کے بعد ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ وَلَوْ تَرَىٰ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، کیا کہتے جاتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم کہ نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ آج تمہیں یہی محل استشہاد ہے، الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ آج تو الیوم سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور عذاب قبر سے مراد یہی ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مدفون نہ ہوں، جلا دیے جائیں، درندے کھا لیں، ان پر بھی عذاب ہوتا ہے اگرچہ ہم محسوس نہ کریں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، فرشتے یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جبکہ ان کی روح قبض کر رہے ہیں، تو اس وقت فرماتے ہیں فرشتے الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ آج تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ہی سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی الیوم سے اس بات پر استدلال ہے کہ عذاب قبر حق ہے، الیوم آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا۔
میں پوری آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو اس کے بعد ہے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے. جھوٹ کیسے لگاتے تھے؟ تو ان کا پہلا قول ذکر ہے، او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، نبوت اور وحی کا جھوٹا دعویٰ کر کے، اور اللہ کے لیے شریک اور بیوی بچے بتا کر. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر ثابت ہے. فرماتے ہیں وَقَوْلِ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک ہے لفظ الہون اور ایک ہے الہون. تو عذاب الہون هو الہوان، ہون کے معنی ذلت و رسوائی کے ہیں، ذلت و رسوائی کے ہیں. اور الہون ہا کے فتح کے ساتھ پڑھو تو الرفق، اس کے معنی ملائمت اور نرمی کے ہیں، نرمی کے ہیں، نرمی کے ہیں. اب دوسری آیت کریمہ سنیے، وَقَوْلِهِ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے. پوری آیت کریمہ سنیے، یہ 101ویں آیت کریمہ کا حصہ ہے. پوری آیت کریمہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. قرآن فرماتا ہے تمہارے آس پاس کچھ گوار منافق ہیں، یعنی مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں. ومن اہل المدینہ، اور کچھ مدینے والے. مردوا علی النفاق، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں. اس کا معنی تفسیر خزائن العرفان میں تشریح کی، تفسیر فرمائی. اس کا معنی یا تو یہ کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی باعتبار ما سبق کے ہے، اور اس کا علم بعد کو عطا ہوا، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اور سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، جلد ہم انہیں 2 مرتبہ دوبارہ عذاب کریں گے، دوبارہ عذاب کریں گے. کیا ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. یہاں پر جو اس آیت کریمہ سے استدلال ہے وہ یہ ہے کہ سنعذبهم مرتين، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے. تو یہ معلوم ہے کہ عذاب عظیم سے مراد جہنم ہے. اب اس سے پہلے 2 مرتبہ عذاب سے مراد لا محالہ وہی عذاب ہوگا جو کہ جہنم سے پہلے ہو. تو اس سے پہلے 2 مرتبہ عذاب سے مراد ایک تو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اور دوبارہ دوسرا جو عذاب جو دوسری مرتبہ ہوگا وہ عذاب قبر ہے. چنانچہ پہلا عذاب دنیا، پہلے عذاب سے مراد دنیا میں ذلت و رسوائی ہے. چنانچہ تبرانی شریف میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے فلاں نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ اس طرح تمام منافقین کو مسجد سے نکال دیا اور انہیں ذلیل کیا۔ ادھر سے منافقین مسجد سے نکل رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر نماز کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھا تو سمجھے کہ نماز ہو چکی ہے اور یہ نماز سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں۔ نماز قضا ہونے کے احساس پر حضرت عمر کو بھی حیا آئی اور وہ چھپ گئے، اور منافقین نے حضرت عمر کو دیکھا تو مارے شرم کے چھپ گئے کہ اب دیکھو حضرت عمر کو بھی ہمارے مسجد سے نکالنے کا احساس اور علم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر سے فرمایا کہ مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ نے منافقین کو رسوا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مسجد سے ذلیل کر کے نکالا جانا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب قبر ہے، یہی امام سفیان ثوری نے فرمایا۔ اس سے بھی عذاب قبر کا اثبات ہوا۔ علامہ عینی نے روایت کی فقال ابن عباس فهذا العذاب الاول حين اخرجه من المسجد والعذاب الثانی عذاب القبر، دوسرا عذاب قبر ہے۔ تیسری آیت مبارکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ قرآن کریم فرماتا ہے قرآن کریم کی 24ویں پارے کی یہ سورہ المؤمن کی آیت کریمہ ہے۔ فرماتا قرآن وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یہ 45ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ دنیا میں تو یہ عذاب کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہوئے، اور آخرت میں دوزخ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ جس پر صبح و شام یہ فرعون والے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آگ میں جلائے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں استشہاد اس جملے سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ جس پر صبح و شام یہ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آگ میں جلائے جاتے ہیں۔ کب؟ قیامت سے پہلے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ کا قیامت کا ذکر اگلے جملے میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ لہذا اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، اور بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے،
جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ اب اس تیسری آیت کریمہ سے استدلال یہ بھی بالکل ظاہر و باہر ہے، اس لیے کہ اشد العذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اس کے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی عذاب قبر پر۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن علقمہ ابن مرثد عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقد المؤمن في قبره اتیا ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حفص ابن عمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ علقمہ ابن مرثد سے روایت کرتے ہیں، وہ سعد ابن عبیدہ سے، وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقد المؤمن فی قبرہ، جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اتیا اس کے پاس منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، ثم شہدہ اس کے بعد یہ مومن قبر میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَذَلِكَ قَوْلُهُ یہی اللہ رب العزت کا قول ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ بہذا۔ امام بخاری نے اپنے شیخ محمد بن بشار سے ہی روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، یہ وزادہ اور شعبہ نے یہ زیادہ کیا کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ جو فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو وفی الآخرہ سے جو مراد ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت ایمان مومن کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، تو آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر ہے۔ اس آیت کے آخر میں ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان نکیرین کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے اور عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا یہ جو فرمایا اللہ رب العزت اہل ایمان کو آخرت میں قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھتا ہے، اس سے مراد سوالات منکر نکیر ہیں، اس وقت میں ثابت رکھتا ہے، اور ظالمین جو ہے وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے اور ان پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری احادیث کریمہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو یا تم میں سے کسی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ وہی کہے گا جو کہتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر میں 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے قبر کو منور کر دیا جاتا ہے،
پھر اس سے کہا جائے گا سو جا، وہ قبر والا کہے گا میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو خبر دوں۔ فرشتے کہیں گے تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی بیدار کرتا ہے جو اس کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہاں تک کہ اس کو اللہ اس کی اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر وہ مردہ منافق ہو تو کہے گا میں نے لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی اس کے مثل کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تم یہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تو اس پر سخت مل جا، سخت ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جائے گی تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب قبر کے ثبوت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ امام ترمذی نے اس باب میں حضرت علی سے، حضرت زید بن ثابت سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت براء ابن عازب سے، حضرت ابو ایوب انصاری سے، حضرت انس سے، حضرت جابر سے، حضرت عائشہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی حدیث مروی ہیں، یہ امام ترمذی نے کہا۔ اور ان میں سے ہر ایک نے نبی کریم سے عذاب قبر کے متعلق حدیث روایت کی ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ پس اللہ ان کو ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے لیے قبر میں کشادگی کی جاتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت عثمان بن عفان بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوئے رہے اور فرمایا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وفی الآخرہ، تو آخرت سے مراد جو ہے وہ قبر میں سوالات منکر نکیر میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہاں، وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، قول ثابت کلمہ توحید ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ ہاں، اب حضرت معمر روایت کرتے ہیں ابن طاؤس سے، وہ طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے، اور آخرت میں قبر میں سوالات ہیں۔ اور قتادہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت رکھتا ہے عمل خیر سے اور عمل صالح سے، اور آخرت میں قبر میں ثابت رکھتا ہے سوالات منکر نکیر کے جوابات میں۔ اور ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سرکار نے فرمایا یہ تب ہے جب کہ اس سے قبر میں کہا جائے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، تو یہ بندہ کہے گا مومن ربی اللہ، دین الاسلام، و نبی محمد جانا بالبینات من عند اللہ فآمنت بھی وصدقت فقال صدقت علی ھذا اشتا وعلی مت وعلی تبعث۔ اور حضرت براء ابن
عازب سے بھی یہ روایت ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو ہے یہ آخرت میں ثابت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سوالات منکر نکیر کے صحیح جواب دیتا ہے، اور اگر صحیح جواب نہ دے پائے تو پھر اس کے لیے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابی عن صالح قال حدثنی نافع ان ابن عمر اخبرہ، عبداللہ ابن عمر نے خبر دی نافع کو کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على آل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقیل له تدعو امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد 3 دن کے بعد جب بدر سے واپس ہونے لگے تو آپ اس کنویں کے پاس تشریف لائے جس کنویں میں ڈالا گیا تھا ابو جہل کو، عتبہ ابن ربیعہ کو، شیبہ ابن ربیعہ کو، اور امیہ ابن خلف اس کے پاس ہی پڑا تھا۔ تو آپ اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، فرمایا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اس کو برحق پایا؟ برحق پایا؟ تو فقیل له، نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا، کہنے والے حضرت عمر تھے، جیسے کہ کتاب المغازی میں صراحت ہے، تدعو امواتن، حضور مردوں کو بلاتی ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں، ولکن لا یجیبون، مگر وہ جواب نہیں دیتے، مگر وہ جواب نہیں دیتے۔ اب فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل قلیب جو کہ کنویں میں یہ سرداران کفار مرے ہوئے پڑے تھے اور ان پر عذاب ہو رہا تھا، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے پروردگار نے جو وعدہ فرمایا تھا کیا تم نے اس کو برحق پایا؟ کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کفر پر مرو گے تو قیامت سے پہلے تم کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، تو کیا تم نے عذاب قبر کو پا لیا؟ یعنی پا لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کفار پر اس کنویں میں عذاب دیا جا رہا تھا، ان کفار کو۔ وہی سرکار نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ ہاں، وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، اور ان پر عذاب دیا جا رہا تھا، اور ان پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب اس میں ہاں مسلم شریف کی روایت میں حضرت انس سے یہ اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے مقتولین کو 3 دن یوں ہی کنویں میں پڑا رہنے دیا، پھر آپ وہاں پر تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یا ابا جہل ابن ہشام، یا امیہ ابن خلف، یا عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبہ ابن ربیعہ، الیس قد وجدتم، کہ ایسا نہیں کہ تم نے وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم نے اسے برحق پایا؟ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ میں نے پا لیا۔ تو حضرت عمر نے سنا اور فرمایا،
اور عرض کیا یا رسول اللہ کیف یسمع وانا یجیب، سرکار وہ کیسے سنیں گے، کیسے جواب دیں گے، حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ خدا کی قسم تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں، جو میں جو کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ تم سننے والے نہیں۔ وہ ایسے سن رہے ہیں جیسے میری بات تم سن رہے ہو، لیکن وہ اس پر قادر نہیں کہ جواب دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں ایک زندگی ہوتی ہے اور قبر میں اسی زندگی سے عذاب کا تعلق ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان ما كنت اقول حق وقد قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتى۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا انہم لیعلمون الان، بے شک وہ اب ضرور جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ بے شک وہ ضرور جانتے ہیں کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے۔ سرکار ان سے کیا کہتے تھے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ حق ہے؟ تو وہ عذاب قبر وغیرہ ہے، وہ عذاب قبر وغیرہ ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ سرکار نے انہم لا یعلمون الان کہا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جانتے ہیں کہ جو میں کہتا تھا وہ حق ہے، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت میں یہ کہ وہ ضرور سنتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ اتنا ہی سنتے ہیں جتنا کہ تم سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ وقت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ سماع موتا کو نہیں مان رہی ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ سرکار نے دونوں جملے فرمائے، انہم لیعلمون الان ما کنت اقول حق بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون۔ اور جو دونوں جملے سرکار نے فرمائے، ایک جملے کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے کی اور ایک جملے کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تو صراحتاً ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ کہ وہ ضرور جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں۔ تو اس میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ علم سماع کے منافی نہیں ہے، بلکہ ثبوت علم کو ثبوت حیات لازم ہے اور حیات کو سماع لازم۔ اس واسطے سے علم کو سماع اور سماع کو سماع کو علم لازم ہے۔ تو لا محالہ ایک دوسرے کی روایت دونوں کی روایت ایک دوسرے کے متعارض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت دوسرے اور صحابہ سے بھی مروی ہے، مثلا حضرت عمر سے، حضرت ابو طلحہ سے، حضرت انس سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث سے مردوں کے سننے کا صراحتاً ثبوت ہو رہا ہے، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ البتہ معتزلہ اور اس زمانے میں غیر مقلدین سماع موتا کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت ام المومنین کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا انہم لا یعلمون، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ
قرآن فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے ہیں. یہ ان کی دلیل ہے، ان کی دلیل ہے. لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ، کہ بے شک وہ اب جانتے ہیں کہ جو میں ان سے جو کہتا تھا وہ حق ہے. تو اب ضرور جانتے ہیں، اور علم حیات ہی کی فرع ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ مردوں میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے تو جانتے کیسے تھے؟ اور جب علم مانا تو حیات بھی ماننا پڑے گی، اور حیات جب مانا تو حیاتی پر سمع بھی متفرع ہے. جب حیات ہے تو سننا بھی لازم. اور اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو دفن کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو مردہ قبروں کی آہٹ کو سنتا ہے، نکیرین آ کر جو سوالات کرتے ہیں انہیں سنتے ہیں، اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. اگر مردے سنتے ہی نہیں ہیں تو لازم آئے گا کہ منکر نکیر کا سوال کرنا بالکل لغو ہو جائے. اب جو آیت کریمہ پیش کی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، تو یہاں پر موتا سے مراد کفار ہے. چنانچہ یہ آیت کریمہ آپ پوری پڑھیں گے تو یہ ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. بے شک تمہارا پیغام تمہارے سنائے نہ مردے سنتے ہیں اور نہ بہرے، جب وہ منہ پھیر کر بھاگ لے. اور وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو منزل تک پہنچا سکتے ہو. تمہارے سنائے وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہی بات مانتے ہیں. تو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اس کے آخر میں کیا ہے آیت کہ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا سے تقابل یہ متعین کر رہا ہے کہ اس کے ما قبل جو موتا، سم، یہ مذکور ہیں، ان سے مراد کفار ہیں. اور سماع سے مراد سماع قبول ہے. مطلب یہ کہ تمہارا پیغام سن کر قبول صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کی قسمت میں ایمان ہے اور جنہیں حق بات ماننے کا جذبہ ہے. اب انکا دوسری آیت میں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ جسے چاہے سنائے اور تمہارے سنائے وہ نہیں سنتے جو قبروں میں ہے. تو اس آیت میں بھی من فی القبور سے مراد کفار ہے اور عدم اسماع سے مراد منوا لینا ہے. یہاں بھی مطلب یہ کہ آپ مردوں کو ایسا نہیں سنا سکتے کہ آپ بات سنا کر کے ان سے منوا لیں. اب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب اسی حدیث سے ثابت کہ وہ مردوں کے لیے علم کی قائل ہے کہ نبی کریم، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا بے شک یہ اس وقت ضرور جانتے ہیں کہ جو میں کہتا تھا وہ حق ہے، وہ حق ہے. تو اب جاننا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان میں حیات ہے اور حیات سننے کو مستلزم ہے. اور خود دوسری حدیث پاک میں ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے تو میں بلا لحاظ ستر و حجاب چلی جاتی اور جی میں کہتی ہیں کون ہے میرے شوہر اور یا میرے باپ. جب سے عمر دفن ہوئے خدا کی قسم پورا بدن
چھپائے بغیر نہ گئی، عمر سے حیا کی وجہ سے۔ اب حیا کی وجہ سے نہ جانا، حیا کب ہوگی؟ جبکہ قبر کے اندر جو ہیں وہ دیکھیں، اور جب دیکھنا ثابت تو سننا بدرجہ اولا ثابت۔ اس لیے کہ جب حضرت ام المومنین دفن کے بعد دیکھنے کے قائل ہیں تو اس سے لازم آیا کہ وہ ادراک بھی مانتی ہیں، اور ایسا ادراک کہ جو قبر کے باہر امور دنیاویہ کا ہے۔ تو اب جب دیکھنا مان لیا تو اب سننے سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک روایت میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک انتقال کرنے والی عورت کو نہلاتے وقت دیکھا کہ ایک عورت کے سر میں عورتیں زور زور سے کنگھی کر رہی ہیں، تو فرمایا کہ کیوں اپنی میت کی پیشانی کے بال کھینچتی ہو؟ یہ فرمانا اسی بنا پر تھا کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کا احساس بھی علم و ادراک ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع کا انکار کریں ایسا نہیں ہے۔ اب آل حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک رسالہ حیات الموات میں یہ فرمایا کہ ام المومنین کی مراد یہ کہ یہ اجسام نہیں سنتے، اس لیے کہ حقیقت میں مردہ جسم ہی ہیں قبروں میں، جسم ہی تو ہے، رہ گئی روح تو وہ زندہ ہے، اور وہ قبر میں مدفون نہیں، وہ سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے، روح راحت و تکلیف کو محسوس بھی کرتی ہے، علم و ادراک بھی رکھتی ہے۔ تو اب جو قبروں میں مردے ہیں وہ نہیں سنتے، یعنی اجسام نہیں سنتے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جسم نہیں سنتے بلکہ روحیں سنتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کے قبیل سے ہے۔ بتانا یہ کہ مردوں کو حقیقتاً سنانے والا اللہ رب العزت ہے، آپ نہیں سناتے۔ اور یہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے مراد یہ ہے کہ ایسا سنانا کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبہ قال سمعت الاشعث عن ابي عن مسروق عن عائشہ ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقالت نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زاد غندر عذاب القبر حق۔ اب عذاب قبر کے تعلق سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند روایتیں ذکر کی ہیں۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ فسالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا، فقال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب بھی نبی کریم نے نماز پڑھی تو عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ دوسری روایت حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شہاب،
امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن وہب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے مجھے خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فذکرت فتنۃ القبر، تو آپ نے قبر کے اس فتنے کا ذکر کیا کہ جس میں ہر شخص مبتلا ہوگا۔ فلما ذکر ذالک، جب آپ نے یہ ذکر کیا تو غد المسلمون غدا، تو مسلمانوں نے سن کر چیخ اور پکار کی، اور غندر نے زیادہ کیا کہ عذاب القبر، عذاب القبر حق، غندر نے یہ زیادہ۔ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا العلا، یہ پہلی روایت میں غندر کی زیادتی ہے، عذاب القبر حق یہ زیادہ کیا ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا العلا قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک انہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبری، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تو انہ لیسمع قرع نعالہم، تو بے شک وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، تو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، تو اس کو آ کر بٹھاتے ہیں، فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص اس ذات کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، لمحمد، نبی کریم کے بارے میں، فاما المؤمن فیقول، لیکن مومن تو کہے گا، اشہد انہ عبد اللہ رسولہ، کہ بے شک میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اب اس سے کہا جائے گا، انظر الی مقعدک من النار، کہ دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے، فیراہما جمیعا، تو وہ دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھے گا۔ قتادہ نے کہا، وذکر لنا، اور ہم سے یہ بیان کیا گیا کہ انہ یفسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی۔ ثم، پھر قتادہ نے حضرت انس کی حدیث کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ حضرت انس نے بیان کیا، وَأَمَّا الْمُنَافِقَ بِالْكَافِرِ، منافق یا کافر، تو اس سے کہا جائے گا، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، نبی کریم کے بارے میں، تو کہے گا، لا ادری كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ، میں تو وہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، تو کہا جائے گا، لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے عقل سے جانا نہ قرآن سے تلاوت کی، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، تو اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ضرب لگائی جائے گی، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، تو پھر وہ اتنی زور سے چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ، کہ جس کو جن و انسان کے علاوہ سب قریب والے سنیں گے۔ ان حدیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا کی اجابت کا وقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودی عورت کا مسلمہ عورت کے پاس آنا، داخل ہونا،
یہ جائز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر کافروں پر بھی ہوگا اور گناہگار مومنین پر بھی، جن پر اللہ رب العزت عذاب چاہے گا ان کے گناہوں کے سبب۔ اور رہا سوالات منکر نکیر کا معاملہ، تو کہ کیا یہ سوالات بھی تمام امتوں کے لیے عام تھے یا خاص امت محمدیہ ہی سے ہے؟ تو حکیم ترمذی نے یہ کہا کہ یہ سوالات اس امت کے خاص ہیں۔ پہلی امتوں کے پاس رسول آتے، اگر اطاعت کرتے فبہا، اور اگر انکار کرتے، اطاعت نہ کرتے، سرکشی کرتے، تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیا جاتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اب ان پر دنیا میں عذاب عام نازل نہیں فرمایا انکار کرنے والوں پر، عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور ہاں، چاہے اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی کفر چھپائے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے چلے گئے تو اللہ رب العزت نے منکر نکیر دو فرشتوں کو سوالات کے لیے معین کیا، تاکہ سوال کے ذریعے ان کے دلوں کی چھپی ہوئی جو بات تھی اس کا اظہار ہو جائے، اور تاکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے ممتاز کر دے، اور اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے، اور ظالمین جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کفر کو اختیار کر کے وہ سوالات کے جواب نہ دے پائے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اور حضرت ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی واما فتنۃ القبر فبی یفتنون وعنی یسلون، لیکن فتنہ قبر تو میرے ذریعے ہی ان کی آزمائش کی جائے گی، اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ہاں